بھائی شانی، میرے آخری دن آ گئے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد مانی کو بھول نہ جانا۔ مانی شانی میں کوئی دوسرا مانی نہ لے آنا۔ ارے مانی، تمہیں بہت ہلکا سا بخار ہے، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اور ویسے بھی اب رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب کیا کریں بھلا، اتنی شدید بیماری میں اب بھلا روزہ کوئی کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے میرے روزے، ہائے میری عبادتیں، مجھ جیسا پرہیزگار روزے کا شیدائی، اب میں روزے رکھے بغیر کیسے رہوں گا؟ ہائے۔ ارے مانی، شدید بیماری نہیں ہے، تھوڑا سا بخار ہے۔ خیر، تم آرام کرو، انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ شانی، اب اگر ملاقات نہ ہو سکی تو پھر اب روزے محشر ہی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ رمضان آیا، روزہ رکھو جی، نیکی سے اب جھولی بھرو جی، چھوڑو نہ بیماری کا بہانہ کر کے، چھوڑو نہ بیماری کا بہانہ۔ وہ بھائی تمہارے آنے کی برکت کی وجہ سے میں کچھ اب بہتر فیل کر رہا ہوں۔ مانی، تو یہ سب ڈرامہ تھا روزہ نہ رکھنے کے لیے۔ بہت گرمی ہے بھائی، صبح سے رات تک روزہ رکھ کے مجھے بہت ویکنس ہو جاتی ہے۔ مانی، روزہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، واجب ہے۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بھی روزہ فرض کیا، ویسے جیسے ہم سے پہلی قوموں پہ تھا، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا، متقی بننے کا۔ مانی، اس کے اوپر بات ہم پچھلے سال کر چکے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ جو واقعی میں بیمار ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ مانی، جیسا تمہارے اور میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم روزہ رکھیں، بیماروں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن یہ وہ بیمار ہیں جن کی بیماری روزے کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مانی، یہاں بات چھوٹے موٹے بخار ٹائپ بیماریوں کی نہیں ہو رہی، واقعی ان بیماریوں کی ہو رہی ہے جن کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اپنی دوا کھانا، انجیکشن لینا لازم ہے، اگر وہ نہیں لیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور روزے کے بدلے فدیے کے طور پہ ایک شخص کو کھانا کھلائیں، ایک مستحق کو کھانا کھلائیں۔ واہ واہ، یہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ 12 روپے کا ایک نان لیا، اس پہ تھوڑے سے چنے ڈال دیے، بس ہو گیا ایک میل، ہو گیا ایک کھانا، ایک بندے کو کھلا دیا، بس روزے کا کفارہ بھی ہو گیا اور جیب پہ بھی بھاری نہ پڑا۔ سب سے پہلے تو یہ مانی کہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ مانی کہ یہ کفارہ نہیں ہے، فدیہ ہے۔ یہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی ویسے ہی تعمیل کر رہا ہے جیسے تم اور میں روزہ رکھ کے کر رہے ہیں۔ اس شخص کے لیے جو کہ حقیقتاً بیمار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی ہی تعمیل کر رہا ہے۔
मानी इन बीमारों को बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग जो कि रोज़ा नहीं रख सकते बहुत गिल्टी फील करते हैं। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि वो रोज़ा ना रख कर, फिदिया देकर अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुक्म की तामील कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म बजा ला रहे हैं। मानी और आखिरी बात, तुमने कहा 12 रुपए का नान और थोड़े से चने। मानी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये फिदिया हम अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुक्म को बजा लाते हुए दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला के लिए दे रहे हैं, कुर्बतन इलल्लाह की नियत से दे रहे हैं। तो फिर कम अज़ कम हम वैसा खाना लोगों को खिलाएं जैसा कि हम खुद खाते हैं। मानी अक्सर लोग कैलकुलेशंस में उलझ जाते हैं कि आटा इतने ग्राम इतने रुपए का और चावल इतने ग्राम इतने रुपए के। मानी बात पैसे देने की नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व ताला का हुक्म खाना खिलाने का है। मानी अब अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं, तो उनको चाहिए कि वो मराजा आज़ाम से, उलमाए कराम से इसके ऊपर क्लैरिटी हासिल करें। वो लोग जो इस रमज़ान बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको मुकम्मल सेहत अता फरमाएं और आपके फ़िदिये को कबूल फरमाएं। आपको बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिल्टी फ़ील करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए अल्लाह का हुक्म यही है कि आप रोज़ा ना रखें और फ़िदिया दें। हमारे इस मैसेज को सबसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।